السلام علیکم۔ اردو سینٹر ایپ میں خوش آمدید۔ 21 سالہ لڑکی مجھے یہ واقعہ بتاتے ہوئے رو پڑی، کہنے لگی میں ہی وہ بد نصیب ہوں جس کے عشق میں مبتلا ہو کر دو نوجوان قاتل بن گئے، اور مقتول کوئی اور نہیں، میرا سگا چھوٹا بھائی ہے۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ شاہدرہ لاہور کی رہائشی اس لڑکی کے گھر اوپری منزل پر دو نوجوان لڑکے بطور کرایہ دار رہتے تھے۔ وہ دونوں اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ لڑکی کبھی ایک لڑکے سے ہنس کر بات کرتی تو کبھی دوسرے سے، لیکن محبت کا اظہار اس نے کسی سے بھی نہ کیا۔ ان دونوں لڑکوں نے فیصلہ کیا کہ لڑکی جس کے حق میں ہاں کرے گی وہی اس سے شادی کرے گا۔ ایک روز انہوں نے ایک عامل سے رابطہ کیا جس نے انہیں بتایا کہ محبوبہ کو قابو کرنے کا تعویذ بنانے کے لیے دوسری کئی چیزوں کے ساتھ انسانی آنکھیں بھی درکار ہوتی ہیں، وہ لے کر آؤ۔ وہ دونوں عامل کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی محبوبہ کے 7 سالہ بھائی کو اغوا کر کے اس کی آنکھیں نکالنے کا ارادہ کیا۔ بچہ ان سے مانوس تھا۔ وہ اسے اغوا کر کے دریائے راوی کے سنسان کنارے لے گئے، اس بے دردی سے مار دیا اور اس کی دونوں آنکھیں نکال کر عامل کو دے آئے۔ عامل نے ان کی آنکھوں سے جو تعویذ بنایا وہ ایک ایسی خاتون کو دے دیا جو اپنے سابقہ منگیتر کو قابو کرنا چاہتی تھی، اور ان لڑکوں کو سادہ تعویذ دے دیا۔ چند دن بعد پولیس نے ان دونوں لڑکوں اور جعلی عامل کو 7 سالہ بچے کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ تو میں نے دونوں ملزموں کے انٹرویو کے بعد مقتول بچے کی بہن سے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے تصدیق کی۔ جعلی عاملوں اور کالے جادو کا توڑ کرنے والے ایسے فراڈیوں کے ہاتھ تو ملک بھر میں ہزاروں خاندان برباد ہو چکے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ گرین ٹاؤن لاہور میں پیش آیا، جہاں باپ نے عامل کے کہنے پر اپنی 3 کمسن بیٹیاں قتل کر کے چلہ کیا تاکہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے۔ چائنا اسکیم گجرپورہ میں جن قابو کرنے کے لیے 2 جعلی عاملوں نے چلے کے دوران رکشے ڈرائیور کی قربانی کر دی۔ پاکستان میں کالے جادو کا شکار ہونے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کالا جادو کیا ہے اور سفید جادو کیا بلا ہے۔ دنیا بھر میں کالے اور سفید جادو سے نئے کرتب اور ٹرکس ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ ان دھوکے بازوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ قدیم مصریوں اور بابل کے رہنے والوں نے 5000 سال قبل کالے جادو کی بنیاد رکھی تھی۔ قدیم مصر کے جادوگروں کے پاس حضرت موسیٰ کے دور کے جادوگروں کے کئی خطرناک منتر بھی محفوظ تھے۔ قدیم زمانے میں ہر بچے کے 2 نام رکھے جاتے، دوسرا نام اس کی ماں ہمیشہ صیغہ راست میں رکھتی تھی۔ اس مادری نام پر جادو کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص اپنے دشمن کے ناخن، بال یا جسم کا کوئی حصہ لے آتا تو یہ جادوگر اپنے کالے جادو کا ایسا منتر پڑھتے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ اس کالے جادو کو کرسز یا اسپیلز کہا جاتا۔ قدیم مصر میں جادو کے عملیات میں 2 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے، یعنی الفاظ جو منہ سے ادا کیے جاتے اور دوم ایسے الفاظ جو اشکال سے ظاہر کیے جاتے۔ مصر کے جادو 3 طرح کے تھے۔ سب سے پرانا جادو حفاظتی کہلاتا۔ اس کے ذریعے جادوگر اپنے ملک، شہر، قصبے یا بادشاہ کی حفاظت کے لیے ایک حفاظتی حصار قائم کرتے۔ دوسری قسم کا جادو روحانی یا جسمانی بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے استعمال کرتے۔ تیسری قسم کا جادو خطرناک کہلاتا، جسے بد دعاؤں کا جادو کہا جاتا۔ یورپ میں کالا جادو مصر سے ہی منتقل ہوا۔ میجک کا لفظ لاطینی میجیکوس سے لیا گیا، جبکہ لاطینی میں یہ لفظ یونانی الفاظ میجیکوس سے اخذ کیا گیا۔ یوں مصر سے جادو کے منتر قدیم یونان میں پہنچے، جہاں سے اس کا کچھ حصہ لاطینی یورپ پہنچا۔ لاطینی یورپ سے یہ جادو ماڈرن یورپ کے ممالک تک پہنچا۔ کالے جادو کو دی بلیک آرٹ
ڈارک آرٹ، ڈارک میجک اور شیطانزم بھی کہا جاتا ہے۔ یورپ میں پرانے وقتوں میں کالا جادو کرنے والوں کو وچ اور وچ ڈاکٹر کہا جاتا تھا۔ یورپ کے کئی علاقوں میں جادوگروں کو بلیک ماس بھی کہا جاتا ہے۔ یورپ میں ماضی میں ہزاروں جادوگرنیوں وچ کو زندہ جلا کر نفرت کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ امریکہ میں کالا جادو افریقی غلاموں کے ذریعے پہنچا۔ افریقی غلام ٹوٹو سفید جادو اور جوجو کالا جادو کا علم اپنے ساتھ امریکہ لے گئے، جہاں سے فرانس، اسپین اور کئی لاطینی امریکی ممالک میں جادو کے افریقی منتر پہنچے۔ یورپ اور امریکہ میں کالے جادو اور سفید جادو کو ملا کر بے وقوف بنانے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ جادو سے آغاز کیے گئے کئی علوم کو لک یا قسمت سے جوڑ دیا گیا۔ پامسٹ، ایسٹرولوجسٹ، تاش کے پتوں کا علم، شیشوں کے ٹکڑوں کا علم، اعداد و شمار کی سائنس اور اس طرح کے کئی علوم کے ماہر بن کر ٹوٹکے لگانے والے کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ پاکستان میں بنگالی بابا، شاہجی سرکار اور دیگر ناموں سے سادہ لوح شہریوں کو لوٹنے والے سینکڑوں شاطر جگہ جگہ ڈیرے جمائے نظر آتے ہیں۔ خواتین ان کا بڑا شکار ہوتی ہیں۔ پڑھے لکھے افراد بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جادو، منتروں اور ٹوٹکوں سے روزانہ ہزاروں افراد کو الو بنا کر لاکھوں روپے بٹورتے ہیں۔ وہ کالے جادو کے توڑ کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ وہ خود کالے علم پر ہی عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ان مکاروں نے بدروحوں، چڑیلوں، جنوں، موکلوں اور شیاطین کو قید کرنے کے دعوے بھی کر رکھے ہوتے ہیں۔ لوگوں کا برا کرنے والے یہ لوگ بھی بری موت کا شکار ہوتے ہیں۔ جس عامل نے انسانی آنکھوں سے تعویذ بنا کر ایک بچے کو قتل کروایا تھا، اس کا انجام بھی برا ہوا۔ وہ جیل میں بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جانے سے اندھے پن کا شکار ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جو خاتون اس سے بچے کی آنکھوں والا تعویذ لے کر گئی تھی، اس لے جانے والے رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حادثے میں وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ لاہور میں ہی جس شخص نے بیٹے کی پیدائش کے چلے کے دوران اپنی 3 بیٹیوں کو قتل کیا، اسے ایس ایس پی کے سیکورٹی گارڈ نے پڑھتے جذبات میں آ کر برسٹ مار کر ہلاک کر دیا۔ جن قابو کرنے کے لیے رکشہ ڈرائیور کی قربانی کرنے والے دونوں جعلی عامل بعد ازاں پاگل پن کا شکار ہو گئے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس نے جادو کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر کسی پر کالے جادو کے اثرات ہو جائیں تو وہ ان جعلی عاملوں کے پاس جانے کے بجائے قرآن پاک میں موجود چاروں کل شریف پڑھے، انشاءاللہ شفا پائے گا۔